جب میں کلاس روم میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں پیراڈائز میں ہوں، اور جب میں پڑھاتا ہوں مجھے لگتا ہے میں مسجد میں جا گیا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب لڑکے جواب دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری نماز قبول ہو گئی ہے۔ یہ میرا اپروچ ہے ٹورڈس مائی ٹیچنگ آف مائی چلڈرن۔ امریکہ میں آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم وچ ور ورکنگ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو آج کل آپ کا AI ہے۔ Those were the days when artificial intelligence was taking birth, and I was the psychologist of the team who was trying to help them to know how human brain works. میں یہاں سے نکلا جب میں 4th پرائمری کا تھا، تو میں رناور سے نکلا اور میرے باپ کی ٹرانسفر ہو گئی گلگت۔ تو ہاں، تو میں گلگت میں گیا، میں 3 سال گلگت میں رہا۔ جب آپ کے اندر مشن ہوگا کسی چیز کے لیے، اور جس آدمی کے لیے مشن نہیں ہے تو ہی از اے ویجیٹیبل. He is not living a human life. Human beings must have mission to help people. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو۔ کشمیر لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ کشمیر لائف کے یادیں پروجیکٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ان مرد اور خواتین کی زندگی کے وہ دریچے آپ کے سامنے لانا ہے جنہوں نے اس سوسائٹی کے حوالے سے مختلف شعبوں میں کام کیا ہو۔ یہ ایک بیسیکلی ایک پرسنل ہسٹری پروجیکٹ ہے۔ پرسنل ہسٹری کا ایک نیا جانر ہے جو پاپولر ہسٹری کے ساتھ شاید کبھی مطابقت نہ رکھتا ہو، کبھی کنفلکٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج یہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے پاپولر ہسٹری مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے جموں کشمیر کے حوالے سے جموں کشمیر کے مختلف شعبوں میں کام کیا ہو اور لینڈ مارک ایونٹس کو نزدیک دیکھا ہو، یا ان کی جو پرسنل سٹرگل ہوگی اس میں کچھ ایسی چیزیں کی ہوں جو شاید باقیوں نے نہیں کی ہوں۔ تو آج کی اس کڑی میں ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسے شخص کو جو اس وقت 91 سال کے ہونے جا رہے ہیں، اور کئی دنوں میں یا کئی ہفتوں میں 92 سال میں ماشاءاللہ انٹر کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی کم از کم 8 سے 10 گھنٹے روز کام کرتے ہیں اور روز 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ میری مراد CL ویشنو جی سے ہے، جو کیسٹ سکول یا اس کی جو الائیڈ انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے ان کی داغ بیل ڈالی اور آج بھی چلا رہے ہیں۔ ویشن جی آپ کا خوش آمدید۔ تھینک یو۔ مجھے شروعات ہم اس بات سے کریں گے کہ کہاں سے آپ یہ ہمت لاتے ہیں، موٹیویشن لاتے ہیں کہ اس بزرگی میں آپ اتنا وقت کام پہ صرف کرتے ہیں، اور وہ بھی پڑھانے میں۔ مینجمنٹ تو ٹھیک ہے لیکن پڑھاتے ہیں، تو یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے اور یہ ہمت کہاں سے ڈرا کرتے ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ ہے مشن، مشن موڈ۔ جب آپ کو کوئی مشن ہوتا ہے آپ مشن موڈ سے کام کرتے ہیں، اور جب مشن موڈ سے کام کرتے ہیں تو انرجی نیچرلی جنریٹ ہوتی ہے۔ اسکول ایجوکیشن واز اے مشن فار می۔ I wanted to, actually I tell you, I wanted to start a school in Kashmir which was different, totally different. And اس کی موٹیویشن شروع سے تھی کہ میں ایک ایسا اسکول بناؤں جو باقی سب اسکولوں سے ڈفرینٹ تھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے مگر اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا پہلا اسکول کا نام تھا والڈن۔ والڈن ایک پونڈ تھا امریکہ میں، وہاں تھورو ایک آدمی بیٹھ کے سمادھی لگانے لگا، مطلب he came out of the material world of America and wanted to meditate near the pond of Walden. And he was watching the ducks there in that pond. Then he wrote a book. The name of that book was Walden, after the name of the pond. So in that he was trying to balance between materialism and spiritualism, جیسے آپ کے اسلام میں ہے balance between materialism and spiritualism. تو اس کے بعد B.F. سکنر ایک بڑا بڑی سائیکالوجسٹ ہوا ہے، تو اس نے لکھا والڈن 2 دا ڈیزائن آف اے پرفیکٹ سوسائٹی۔ اس نے بنایا ڈیزائن آف اے پرفیکٹ انڈیویجول، اس نے بنایا ڈیزائن آف اے پرفیکٹ سوسائٹی۔ پھر میں نے والڈن 3 اسٹارٹ کیا، وچ واز ان مائی مائنڈ آئی وانٹیڈ ٹو میک اے ڈیزائن آف اے پرفیکٹ اسکول۔ تو
بڑی بڑی ایمبیشنوں کے ساتھ اور بڑے آئیڈیاز کے ساتھ اور بڑے ولولے کے ساتھ میں نے یہ اسکول سٹارٹ کیا. تو لوگوں نے سمجھا یہ والڈن 3 ہوتا ہے, ایک تو ہو گیا ماں, دوسرے ہو گیا باپ, اور دوسرا ٹیچر. بڑا اچھا میننگ نکالا انہوں نے. ان کو اتنی بڑی ہسٹری کو تو ضرورت نہیں تھا, بٹ جس وقت میں نے دیکھا انہوں نے آئی واز ہیپیئر. میں نے کہا انہوں نے زیادہ اچھا میننگ نکالا والڈن 3 کا بنسبت جو میرے مائنڈ میں تھا. تو چلتے گئے والڈن 3 کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں نے اس وقت کیا کیا, میں نے سنڈے, بیکاز وین آئی اسٹارٹڈ والڈن 3 اسکول اٹ واز ان نٹی پورہ. اٹ واز کیٹرنگ اونلی ٹو نٹی پورہ. بس سے میں بچوں کو لاتا تھا. تو اٹ اسٹارٹیڈ فرام اے نرسری اسکول, بٹ آئی واز اوور ایمبیشیس ٹو ریچ دا چلڈرن آف دا انٹائر نارتھ کشمیر یونیورسٹی. تو میں نے سنڈے اسکول کھولا جس کا نام تھا کیسٹ. ہر سنڈے کو بس جاتی تھی اراؤنڈ ڈفرینٹ پلیسز اینڈ وڈ کلیکٹ چلڈرن, ہائر کلاسز چلڈرن, مطلب 10th کے 11th کے 12th کے 8th کے جو بھی ہے. تو کیونکہ میرا اسکول تو نرسری اور KG کا تھا, تو ان کو کلیکٹ کر کے وہاں نٹی پورہ کے کیمپس میں ہم آتے تھے اور آئی وڈ بی اسپینڈنگ مائی ڈے ود دیم. تو دس اسکول بیکیم ویری پاپولر. تو ہر سیٹرڈے کو اپنے اسکول میں بچے کہتے تھے ہم نے کل جانا ہے کیسٹ, ہم نے کل کیسٹ جانا ہے, بیکاز دا ایکٹیویٹیز ویر ویری انٹرسٹنگ. اٹ واز ایکٹیویٹی اورینٹیڈ اسکول ویئر آئی واز ٹرائنگ ٹو ڈیولپ دیم دیئر talents and also make them curious about the world, about everything that was around them, جو کہ ایجوکیشن کے ایمز ہوتی ہے, to make them inquisitive and smart and creative. تو اس کے بعد میں نے فل فلیجڈ کیسٹ کھولا کرن نگر وقت. وہ 1975 تھا. میں امریکہ سے آیا 1972 میں. 73 میں مجھے فیلڈ ایڈوائزر بنایا انہوں نے یہاں پر جو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہے. تو اس کے بعد میں واپس آ گیا. میں بعد میں ریڈر لگ گیا وہاں جموں میں. تو پھر میں وہاں سے واپس آ کے آئی بیکیم, کیونکہ وہ ریڈر کا انہوں نے آرڈر نکالا نہیں, بیکاز دے کوڈ ناٹ اپریشیٹ دیٹ نیو ڈپارٹمنٹ شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے کشمیری پنڈت. ان کا جموں والوں کا اپنا وہ پرابلم ہے. تو دین آئی کیم بیک ٹو کشمیر یونیورسٹی, اور یہاں سے مجھے انہوں نے فیلڈ ایڈوائزر بنایا فار میتھ اینڈ سائنس ایجوکیشن. تو 74 اس میں گیا. تو مگر مجھے اس میں کچھ مزہ نہیں آیا. تو آئی اسٹارٹیڈ اسکولس. تو 1974 میں 73 میں ہی میں نے والڈن اسکول سٹارٹ کیا, اور 1974 میں ہی میں نے فل فلیجڈ کیسٹ اسکول بھی کھولا, اور اس سے پہلے میں نے سنڈے اسکولس کھولے تھے. سنڈے اسکولس وہ 3-4 سال سنڈے اسکول رہے. تو مائی وائف آبجیکٹڈ, کیونکہ میں تو آئی واز ناٹ سٹنگ وتھ مائی وائف ایٹ آل. صبح سے شام تک اور سنڈے بھی میں باہر رہا. تو شی سیڈ دیٹ دس از ٹو مچ. تو میں نے سنڈے اسکول بند کیا, اور میں نے اسٹارٹ کیا ایوننگ کالج, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ میرا وہ مزہ آیا نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے ایوننگ کالج کھولا جس کا نام تھا پوسٹ گریجویٹ کیسٹ پوسٹ گریجویٹ ایوننگ کالج. اس ایوننگ کالج میں 10 ڈپارٹمنٹ تھے. سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو کہ کشمیر یونیورسٹی میں تھا وہاں پر تھا. بزنس ایڈمنسٹریشن کشمیر یونیورسٹی میں تھا وہ وہاں تھا. میتھمیٹکس میں یہ 40 لڑکے پروڈیوس کرتے تھے, میں 150 پروڈیوس کرتا. اچھا. میں گیا وائس چانسلر کے پاس. میں نے کہا یار ہمارے اسکول میں میتھمیٹکس ٹیچر ہے نہیں, اور گاؤں میں بھی میتھمیٹکس ٹیچر نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ نمبر بڑھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتہ, ہمارا ٹیچر جو ہے وہ پریسٹیجیس ہونا چاہیے وغیرہ. میں نے کہا نہیں آپ کا ٹیچر تو پریسٹیج ہونا, مگر سوسائٹی بھی تو آپ کے لیے کنسرن ہے. تو گاؤں میں ٹیچرس نہیں ہے, شہروں میں میتھمیٹکس ٹیچر نہیں ہے. تو جب انہوں نے کچھ مانا نہیں, تو آغا صاحب بھی میرے ساتھ تھے. میں نے اس کو بھی لیا تھا ایز لائر وتھ می ٹو پلیڈ مائی کیس وتھ وائس چانسلر. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس بھی تھا, قاضی صاحب تھا ان کا نام. تو میں آیا اپنی جگہ پر پیٹھ پر. ایوننگ کالج میری پیٹھ ہوتی ہے نا, جیسے ہر ایک کی اپنی پیٹھ ہوتی ہے. میں اپنی پیٹھ پر آیا, میں نے ایڈورٹائز کرا MSc میتھمیٹکس, اور 150 کو ایڈمٹ کیا. اسی طرح سے سائیکالوجی میں نے کھولا, اس کو میں نے لنک کیا علی گڑھ یونیورسٹی کے ساتھ. میں نے ایمڈ کھولا, اس کو سولن شملہ کے ساتھ لنک کیا. تو جہاں پر یہ لوگ سائیکالوجی تو ان کے پاس تھی ہی نہیں, تو جہاں پر یہ لوگ 30-40 نکالتے وہاں میں نے 150 لڑکے نکالے. انگریزی کا ڈپارٹمنٹ تھا, ہسٹری, آل 10 ڈپارٹمنٹس آل تھے. شام کو 1000 لڑکا نکلتا تھا کرن نگر سے, سارا کرن نگر کھڑا ہو جاتا تھا. 1000 اسٹوڈنٹ. یہ 4 بجے کالج شروع ہوتا تھا, 9 بجے بند ہوتا تھا. جس دن کیسٹ اسکول جل گیا نا, تو اس دن وہاں بم پھٹ گئے, کیونکہ وہاں پر سلنڈر تھے نا, گیس سلنڈر تھے. انہیں کہا یار اس نے بم تو نہیں رکھے تھے. پھر ان کو پتہ چلا یہ گیس سلنڈر پھٹ رہے ہیں. آپ کا جو دن ہے
وہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس وقت آپ 6 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلاتے ہیں سری نگر میں، ٹھیک ہے، اس کی کہانی بعد میں بھی آ جائے گی، آگے بھی آ جائے گی، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے آپ کا دن شروع کب ہوتا ہے، مکمل کب ہوتا ہے دن؟ میں تو صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، پھر ایکسرسائز کرنے کے بعد ایکچولی آئی ایم آن دی روڈ ایٹ 8 o'clock. 8 بجے سے پھر گٹی پورہ پہنچتا ہوں 8:45 تک. 8:45 بجے وہاں سے میں اسمبلی سٹارٹ کرتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے. وہاں سے پھر اسکول کو سارے کلاسوں میں جا کے انڈیویجولی دیکھتا ہوں. اس کے بعد جاتا ہوں راناواری. 11 بجے میں راناواری پہنچتا ہوں. راناواری میں بھی 1 گھنٹہ میں لگاتا ہوں، وہاں بھی 1 گھنٹہ پڑھاتا ہوں، اور پھر وہاں سے نکل کے یہ 12 بج جاتے ہیں بائی ڈیٹا. وہاں سے نکل کے سینئر کیسٹ میں نظر مارتا ہوں. تو اس کے بعد جاتا ہوں کھانا کھانے کے لیے. تو کھانا کھایا تو جاتا ہوں جونیئر کیسٹ میں، وہاں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ، اور وہاں سے نکل کر پھر سینئر کیسٹ میں 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ. اس طرح سے میرے یہ گھنٹے اسپینڈ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں میرا دفتر ہے جو میرا سیکریٹریٹ ہے، پھر ان کے ساتھ 3 بجے اسکول بند ہوتے ہیں، 3 سے 4 تک ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. 4 بجے کے بعد پھر یہاں کوئی نہ کوئی میٹنگ ضرور ہوتی ہے، یا تو اسکولوں کی ہوگی یا تو کالجوں کی ہوگی، تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ بزی رہتا ہوں، یا پریپریشن آف دا نیکسٹ ڈیز لیسنس کرتا ہوں. تو اس طرح سے میں 8 بجے اپنے کمرے سے نکل کے اندر آتا ہوں. یہ جو 5 کلاس آپ دیتے ہیں یا 4 کلاس آپ دیتے ہیں، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے ان کا؟ دیکھو نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ہیو ڈن مائی پوسٹ گریجویشن ان 5 subjects. I did MSc Mathematics, I did MA Psychology, I did MAd, I did MA English, but I did not appear in the examination کیونکہ اس دن اس کا چلتا تھا فساد، ہندی کو انگریزی کو ہٹاؤ، نارتھ میں انگریزی کو ہٹاؤ، نارتھ ساؤتھ کا آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی. تو پھر میں نے کورس تو پورا کیا مگر امتحان نہیں دیا. اور پھر میں نے MS انجینئرنگ کیا ہے فرام امریکہ. اچھا، PhD یہاں کیا، پوسٹ ڈاک وہاں کیا ہے سائیکالوجی میں امریکہ میں کیا. تو اس طرح سے میں نے بہت سی ڈگریاں کی ہیں جس میں میتھ بھی آتا ہے، ایجوکیشن بھی آتا ہے، سائیکالوجی بھی آتا ہے، انجینئرنگ بھی آتا ہے. تو میں ہر سبجیکٹ میں ماہر ہوں، جس بھی سبجیکٹ کو پڑھانا ہوتا ہے تو میں اٹھاتا ہوں. مگر بچوں کے ساتھ جو میں انٹریکٹ کرتا ہوں وہ بیسڈ ہوتا ہے مینلی آن دی سبجیکٹ دیٹ از آف دیئر کنسرن، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم وچ ٹرائز ٹو انہانس دیئر نالج اینڈ کانسیپٹس اباؤٹ جنرل سبجیکٹس، اینی سبجیکٹ انڈر دی سن، تاکہ وہ انٹلیکچولی اسمارٹ بن جائے، ان کا ویژن بڑھے، ان کے ہورائزنس بڑھ جائیں. تو اس طرح سے انٹریکشن ہوتی ہے اور بچے انجوائے کرتے ہیں. نہیں، اب اس وقت 90 آپ نے کراس کیا ہے، اس وقت بھی آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یاد ہے جب آپ بچے تھے کو کیا زمانہ تھا وہ جب آپ بچے تھے؟ ارے جب بچہ تھا وہ دیکھو نا، جو آپ کا جو پارٹیشن ہوا ہے اس وقت آئی واز ان 8th کلاس. جس وقت انڈیا پاکستان الگ الگ ہو گئے، انڈیا پاکستان الگ ہوئے، آئی واز ان 8th کلاس ایٹ ٹائم. اور وہ ساری چیزیں میرے دماغ میں کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا. تو لوگ بڑے ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ کیا ہو رہا تھا، انڈیا آزاد تھا. ریڈیو اتنے زیادہ پھیلے ہوئے نہیں تھے، جہاں جہاں بھی ریڈیو تھا لوگ ہمسائے کے جو سن رہے تھے. نہرو جی کا بھاشن مجھے یاد ہے، میرے باپ نے مجھے کہا یہ نہرو بول رہا ہے تم سنو. تو آئی واز لسننگ ٹو وٹ نہرو سیڈ ایٹ اے ٹائم. تو اتنا ہوش تھا. مگر اس سے پہلے قبائلی آیا یہاں پر. انہی دنوں میں کیا ہوا کہ یہاں قبائلی آئے، اور کشمیری پنڈت جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو شادی دم آنکھ بند کے، ان کا خیال تھا کہ اگر شادی شدہ لڑکی کو مالش کیا جائے تو اس کا ہسبینڈ اس کو واپس لائے گا. اس لیے دیور میرنگ دیئر گرلز، اینڈ ہر جگہ سے ڈمرو کی آواز آتی تھی، دمک ناری ہنز آواز حسمت دیور میرنگ. اچھا، ولیجز سے لوگ کوشش کر رہے تھے مائگریٹ سٹی میں آنے کے لیے، بیکاز ولیجز ویئر کنسیڈرڈ ٹو بی مور ایکسیسیبل ٹو دی قبائلیز اینڈ ہو were trying to maraud them and do all kinds of things that you know. تو اس طرح سے پھر سٹی میں ان کا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے 2 دن میں وہ اب آئیں گے سٹی میں. یہ میری فیملی کا ڈائلاگ چلتا تھا. تو اب یہ میرے فیملی والے کہتے تھے ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، گاؤں والے تو یہاں ہے، یہاں سے ہم کہاں جائیں گے. تو پھر جناب وہ گولیوں کی آواز آ گئی تو ان کو سمجھ آیا قبائلی آ گئی. اس وقت مجھے یاد ہے میری بہن کو انہوں نے باپ نے صافہ باندھا، so that she looks like a man.
اوپر سے اپنا کوٹ فوٹ پہنا. میری ممی جو ہے وہ باتھ روم چلی گئی, اس کو انگزائٹی ڈائریا جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو گیا, تو خیر اینی وے وہ نکلی وہاں سے. تو اب ہم تیاری کر رہے ہیں گھر سے نکلنے کی, ہمسائے ومسائے میں کہاں جائیں گے, تو اکٹھی نکلیں گے, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اتنے میں آواز آئی بھائی یہ جو گولیاں ہیں یہ انڈین آرمی کی ہیں, تو یہ قبائلیوں کی نہیں ہے. تو ہم نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیٹل ہو گئے, تو یہ وہ سین ہے جس وقت قبائلی وہ جہاں آئے تھے نا, بہت نزدیک پہنچے تھے شالٹینگ تک. شالٹینگ because of my age I fail for my words. تو شالٹینگ is the word which I had heard. They were approaching towards airport, but اس سے پہلے ہی انڈین آرمی came to stop them. تو یہ تھا اس کو سے. اس وقت کیا ہوا میں آپ کو I will tell you, شیر کشمیر has played a great role, جس کو کہتے ہیں نا فینٹاسٹک رول. اگر شیر کشمیر 90 میں زندہ ہوتے تو کشمیری پنڈتس مائگریٹ نہیں کرتے. شیر کشمیر نے جناب اس وقت سارے راستے ایئرپورٹ کے بند کیے, بس جو مطلب he stopped any migration. He said that nobody has to migrate from this place. اور ہم چھوٹے تھے, وہ ڈنڈے ونڈے لے کے حملہ ور ہم تیار, حملہ ور ہوشیار ہم ہیں تیار, اس قسم کے نعرے ہم بچپن دیتے تھے. تو موریل ہمارا پھر دوبارہ بوسٹ ہو گیا, جیسے اس وقت موریل بہت ڈاؤن ہو گیا. مجھے یاد ہے میں نے بھی ایک ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا, پھر حملہ ور ہوشیار ہم ہیں تیار, یہ گونج چاروں طرف سے تھی. اور اس وقت جو رول شیخ صاحب نے کیا, دیٹ واز ایکسٹرا آرڈینری اینڈ کمینڈیبل. جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے, جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا, سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت, تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب. یہی آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو, اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات. اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو, اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی. تشریف لائیں جام کیش وہیکلز, حیدر پورہ, سری نگر. ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں. اپنے شیخ صاحب کی تقریر کب سنی پہلی بار؟ شیخ صاحب کی تقریر تو میں دیکھو نا آئی واز ویری اسمال. شیخ صاحب کی تقریر میں نے سنی ہے جبکہ وہ 1975 میں پھر واپس آ گئے. اچھا, وہ بعد کی بات ہے. اس وقت انہوں نے جو کہا, مطلب he had accepted all the impositions that had been put on Kashmir. That means Prime Minister was no more a Prime Minister here. Supreme Court had been imposed on Kashmir. Election Commission had been imposed on Kashmir. یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. تو اس نے یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر کے اس نے ایکسیپٹ کیا تھا. شیخ اندرا ایکارڈ ہوا تھا. تو اس وقت کیا ہوا, انہوں نے لیکچر دی, بڑی زوردار لیکچر دی. انہوں نے کہا جس کو پاکستان جانا ہے اس کو میں جھلے میں پھینک دوں گا. دس مچ آئی ریممبر, کو میں جھلے میں پھینک دوں گا, وہ پھٹ جائے گا. مگر چونکہ ہی واز اے ٹال مین, تو کسی کو ہمت نہیں تھی اس کو اپوز کرنے کچھ کرنے کی. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ دیٹ ہی واز ویری enthusiastic ٹو اسٹارٹ دی جرنی آف کشمیر فریش. تو بڑے کافی enthusiastic تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا, الیکشن آیا, کیونکہ وہاں پر میر قاسم کی گورنمنٹ میں سارے کانگریس, صدن میں سارے کانگریس تھے. تو اس کو اندرا گاندھی نے اس کو میر قاسم کو اسٹیپ ڈاؤن کہا کرنے کے لیے اور بٹھایا شیخ صاحب کو ان کے, مگر اس کے سارے ایم ایل اے جو ہے وہ کانگریسی ہیں. تو نیا الیکشن ہو, نیا الیکشن سے پہلے شیخ صاحب بیمار ہو گئے. تو اس وجہ سے لوگ سب پریشان ہو گئے, روتے تھے کہ شیخ صاحب ٹھیک ہو جائے. تو الیکشن میں سارے کے سارے ووٹ شیخ صاحب کو آئے, آلموسٹ سارے کے سارے. تو اس وقت جو ہندوستان کے کہنے والے تھے انہوں نے کہا جی شیخ صاحب نے جو اندرا شیخ ایکارڈ کیا اس کو لوگوں نے ریکٹیفائی کیا, اپنی مہر ڈالی بائی گیونگ ٹوٹل منڈیٹ. تو یہ دس واز آلسو ڈسکشن گوئنگ آن ایٹ دی ہائر سرکل. تو اس کے بعد تو آپ کو کہانی ساری پتہ ہی ہے. نہیں, وہ میں بیسیکلی جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو قبائلی ریڈ سے قبل کا کشمیر, جس میں آپ بیسک ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے, آپ راناواری میں پیدا ہوئے, تو وہ کشمیر کیسا تھا, وہ کشمیر کیسا تھا, اس کے خد و خال کیا تھے, کیونکہ وہ مہاراجے کا دور تھا. تو کیا یادیں ہیں؟ میں یہاں سے نکلا جب میں 4th پرائمری کا تھا, تو میں راناور سے نکلا اور میرے باپ کی ٹرانسفر ہو گئی گلگت.
تو گلگت، اچھا۔ ہاں تو میں گلگت میں گیا، میں 3 سال گلگت میں رہا۔ کب؟ کس سال کی یہ بات ہے؟ سال تھا دیکھو 1945 میں ہم واپس آ گئے، تو 3 سال کاٹیے تو کیا ہو گیا 1942 42 میں 5ویں جماعت میں پڑھا تھا، اچھا۔ 42 43 44 45 میں ہم آئے، معلوم 42 نہیں 43 44 45۔ تو مگر آئی ٹیل یو مائی میموریز اباؤٹ گلگت آر ایکسٹراآرڈنری۔ لائک اور آئی ٹیل یو واٹ، ایک تو وہاں پر ابنڈنس آف ایوری تھنگ تھا، وہاں تو ہم مکھن سے بوٹ کو پالش کرتے تھے۔ اچھا 2 روپے کا تو نمدہ آتا تھا، کوئی 10 روپے کا قالین آتا تھا، 11 روپے کا بھیڑو آتا تھا۔ تو 11 روپے کا بھیڑو لا کے جو ڈاکھانے والے تھے اس کو بانٹ کے اپنے ادھر کچنوں میں ہینگ کرتے تھے اور آہستہ آہستہ کھاتے تھے۔ تو جو قربانیاں ہیں نا بٹر چیری ہفتے میں ہم تو دن کو کچھ نہیں کھاتے تھے، ہم صرف چیرے کھاتے تھے، وہی پیٹ بھرتا تھا۔ شہتوت بھی، مطلب شہتوت نہیں، توت اتنے میٹھے تھے، گریپس غضب کے تھے۔ اٹ واز اے پلیس ویئر دیر واز فروٹ ان ابنڈنس۔ اور وہاں پر گلگت کا ریور چلتا تھا، اس میں اتنی اچھی اچھی مچھلیاں ہوتی تھیں، کچھ مت پوچھو، دیٹ واز اے ونڈرفل تھنگ، وی ور انجوائنگ۔ یور فادر واز اے ٹیچر؟ فادر واز اے پوسٹ ماسٹر۔ اچھا۔ اب دیکھیں کیا ہے، گلگت کے ٹیچر، میں کہتا ہوں نا ٹیچر کیا تھے، سب ٹیچروں میں سے، میں نے کشمیر میں بھی ٹیچروں سے پڑھا ہے، گلگت میں بھی ٹیچروں سے پڑھا ہے، گلگت کا ٹیچر جو تھا وہ ایکسٹراآرڈنری تھا۔ دے ور ہائیلی انوالوڈ۔ اور کس طرح سے بچوں کو، وہاں پرائیویٹ ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، بچوں کو کیسے وہ پڑھاتے تھے، کس لگن سے پڑھاتے تھے، اور کتنا انشور کرتے تھے کہ بچوں کو آ جائے گا۔ دیٹ واز دا بیوٹی آف دیم۔ تو کشمیر میں بھی جو گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر اس وقت بہت اچھے تھے، مجھے نہیں پتا آج کل گورنمنٹ اسکول کا ٹیچر کیسا، پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ان گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تم ان گورنمنٹ ٹیچر نو ژُک تم نا ژُک اوس تم ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے ٲسۍ ترٛاوان ہٲیِو سا پَنٕنۍ ہوم اَساینمٮ۪نٛٹ أسۍ ٲسۍ آسان پریشان ہوم اَساینمٮ۪نٛٹ ہاوٕنۍ ماسٹرَس۔ اچھا تَمہِ پَتہٕ گٔیو تِہُنٛد پَرناوُن، سُہ اوس پَرناوان تیُتھ اَصٕل آسان کہِ سُہ اوس کھٔنِتھ گژھان نا، تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم پَران۔ دے ور ویری نالیجبل پیپل، لیٹ می ٹیل یو، دا اولڈر ٹیچرس ور مور نالیجبل، مور ڈیڈیکیٹڈ اینڈ مور انوالوڈ۔ انہوں نے پروفیشن لیا تھا بہت سیریسلی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ تم ٲسۍ نا وان چھان چھِنا وَنان وان چھان، تِمن اوس مول تہِ ماسٹر، بوٚڑ بب تہِ ماسٹر، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ اوس میون مولوی یوت اوس پوسٹ ماسٹر، تٔمِس یِم زَن باقٕے پیٖرِ سانہِ آسہٕ تِم آسہٕ سارے ماسٹر۔ سو اَسہِ اندر اوس ماسٹری جیٖن، دیٹ از وائی دس ماسٹری مشن ہیز بین دیئر وتھ می۔ تو وہ جو ہے وہ ٹیچرس، ان کے اندر جین ہی تھا ٹیچنگ کا اور انفارمیشن۔ تو کوئی ڈو یو ہیو میموریز اباؤٹ آپ جب گلگت گئے یا جب وہاں سے واپس آ گئے، راستہ کون تھا، کیسے گئے آپ؟ میرا باپ جو تھا نا، ہی واز این ایجوکیشنسٹ، اس نے ہمیں لے لیا، ہم تو گئے گھوڑوں پر مجھے یاد ہے اس کا اسٹاف ہالٹ ہوتا تھا ڈاک بنگلو میں، تو ڈاک بنگلو سے ڈاک بنگلو جاتا تھا۔ تو مگر ایک دفعہ کیا ہوا کہ بیچ میں گھوڑا جو ہے وہ بیٹھ گیا، اس نے ہی ریفیوز ٹو موو فردر۔ تو پھر میرے باپ نے اس گھوڑے والے کو کہا تم اس کو پریشرائز مت کرو، گھوڑے کو سینس ہوتی ہے کہ سم تھنگ رانگ از گوئنگ ٹو ہیپن، تو اس لیے ڈونٹ اسٹاپ، ہم یہیں ٹھہریں گے۔ تو اس نے ہمیں گجر کوٹھے میں لے لیا۔ وہ خود بڑا آرتھوڈکس تھا، اس نے کچھ نہیں کھایا خود، مگر ہم کو گوجر کوٹھے میں گوجر بچوں کے ساتھ پوری طرح سے بیٹھ کے، بلکہ ایک دن بریک کیا، سو دیٹ وی ایبزارب دی گوجری کلچر ان آور سیلوز۔ وہ کیسے مکئی چوٹ بناتے ہیں، وہ کیسے شیر چائے پیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں۔ تو ہی فیلٹ دیٹ اٹ واز امپورٹنٹ دیٹ ہز چلڈرن شوڈ نو اباؤٹ دی لائف آف دی گوجرس۔ تو اس طرح سے وہ، باقی تو ہم پڑاؤ بائی پڑاؤ جاتے تھے۔ کہاں سے کون سا راستہ اختیار کیا تھا آپ نے؟ یہ تو پہلے تو ہم نے یہ جو ہے نا یہ ولر ہم نے بوٹ کیا تھا پہلے۔ اچھا۔ بوٹ میں ولر میں کوئی ایک ہفتہ، اٹ واز لائک این ایکسکرشن بیکاز ہی واز کیرینگ ہز 80 years old mother with him. اوکے 80 year old 80 year old. So اس لیے he was traveling at a low pace and he was making it a joy rather than a task. تو ولر میں بھی ہم 7 دن رہے، ادھر سے وہ پمبش تم تم تتھ ونان کیا تھا تم گول گول ہی آسان تم ولرس مز کھیوان تم، وی ور انجوائنگ ایز چلڈرن آل دیز تھنگس۔ تو اس کے بعد ہم گھوڑوں پر نکلے اور 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے گھوڑے پر سوار چلتے تھے، پھر بعد میں ڈاک بنگلو سے ڈاک بنگلو کہاں پہنچے، کہاں کس سائڈ سے؟
اس وقت مجھے اتنا پتہ ہے بونج تھا بونج اچھا بونج گئے بونج گوز بونج بھی میں نے دیکھی ہے. اچھا وہ دیکھی ہے. گریز بھی دیکھا ہے. عسکر یہ بہت سی جگہیں دیکھی ہیں جن کا نام اب میں اس وقت ریکلیکٹ نہیں کر سکتا ہوں بیکاز آف ایج آئی فیل. تو بونج جب آپ اس ٹاؤن میں گئے وہاں پر کیا وہاں تو صرف گریپس کے درخت تھے. اچھا. اور گریپس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. اچھا. تو ہمیں کیا ہوا بڑی گرم تھی لیکن ہم بیٹھ گئے ایک ڈھیر کے پاس اور کھایا گریپس جتنا پیٹ بھر کے. تو اس طرح سے ہمیں پہنچا اچھا لگا بیکاز دیر واز اے لاٹ آف گریپس اویلیبل ٹو اس. تو بٹ اٹ واز. تو آپ کو کوئی میموری ہے کوئی کشمیری ملا ہوگا آپ کو رستے میں یا بونج میں؟ رستے میں تو یہی ٹرائبلز ہی تھے وہاں پر. وہ سارے رستے میں سارے ٹرائبلز ہی تھے. تو چونکہ ہم ڈاک بنگلے سے ڈاک بنگلے میں جاتے تھے تو ڈاک بنگلے میں انتظام ہوتا تھا. تو سو we do not have any such negative interaction with anybody. But there was a pause. دوسرا میرا باپ چونکہ آفیسر کیٹیگری کا تھا تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے ادھر سے آتے تھے. تو یہاں سے ڈپارٹ کرنے کے لیے لوگ سی آف کرنے جاتے تھے. تو اٹ واز اے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیٹ واز بینگ گیون ٹو ہم. تو اس لیے ہمیں بھی وہی. لیکن قافلہ کتنا بڑا تھا جس میں آپ گئے تھے؟ جس میں ہم تھے دیکھو نا ہم تو میری ماں تھی ہم 7 تھے بھائی بہن اور ماں تھی باپ تھا اور میری دادی تھی. ہو گیا 7 3 10 کا قافلہ تھا. 10 کا. اور ہم نے ایک کاشتکار کو اپنے ساتھ لایا تھا اس کا نام غلام تھا. تو اس طرح سے 10 12 آدمی تھے. تو اور جو باقی جو آپ کو ساتھ لینے والے تھے گھوڑے تھے وغیرہ وہ کتنے تھے؟ دیر واز اے ہارس فار ایوری بڈی. تو اس طرح سے ہم چلتے تھے. جو میری دادی تھی اس کو پڑا پر رکاتے تھے مطلب راستے رکاتے تھے تاکہ وہ تھک نہ جائے. تو اس طرح سے سفر ذرا زیادہ لمبا ہوتا تھا. اچھا 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 اچھا. بٹ اینی وے وی انجوائڈ گلگت لاٹ. You were there for 3 years. وہ 3 years بہت مزہ آیا بہت ہی مزہ آیا کیونکہ دیر واز abundance آف فوڈ abundance آف ایوری تھنگ. تو وی انجوائڈ پلینگ. بچے کو کیا ہوتا ہے وی انجوائڈ پلینگ. بٹ ریٹروسپیکٹلی اس وقت تو اچھا نہیں لگتا تھا. ماسٹر ہم کو کام دیتا تھا اور لیتا تھا. ریٹروسپیکٹلی آئی اپریشیٹ دوز ٹیچرس ہو ور ٹیچنگ اس. Do you remember anybody's name? کوئی ٹیچر تھا؟ ہاں اس وقت اپنے بچوں کا نام یاد نہیں رہتے تو مجھے ان کے نام کا نہیں یاد. ابھی آپ نے بونج کا نام مجھے یاد رہا. گریز کا نام بتایا. گریز میں تھے عسکر میں تھے اور بھی کئی جگہ تھے. وہاں سے میں نے 8ویں جماعت تک 8ویں تک پڑھا آپ نے؟ 5ویں 6ٹھی 7ویں. اچھا. 5ویں پاس کیا 6ٹھی پاس کیا 7ویں پاس. اب 8ویں میں چڑھ رہا تو میں واپس آیا مشن اسکول میں. راناواری میں ہی جوگی نگر میں مشن اسکول تھا تو میں وہاں آیا. ہاں وہاں پر ایک ٹیچر تھا اردو کا. وہ مسلم ٹیچر تھا. میرے دل میں اس کی پکچر ہے سب کچھ ہے. وہ بھی کتنا مطلب گھرس سے. اس طرح سے کچھ ٹیچرس ایسے تھے نا مگر بائی اینڈ لارج ٹیچرس ایسے تھے جو بہت ہی محنت کرتے تھے بچوں کے اوپر. آج کل ٹیچر ایسا محنت نہیں کرتا ہے. پرائیویٹ اسکول میں نہیں کرتا ہے. بیٹھے ہوتا ہے نفر ایسے. یہ جو وہاں گورنمنٹ یہ جو مشن اسکول کے ٹیچر تھے اسی طرح گورنمنٹ اسکول کے ٹیچر جو تھے. اس کے بعد میں وہاں سے نکلا اور گورنمنٹ اسکول میں گیا. وہاں 10ویں جماعت پاس کیا. اس کے بعد میں گیا اور جب میں آئی ایم دا فرسٹ امنگ دا فرسٹ کینڈیڈیٹ جس نے کہ کشمیر یونیورسٹی سے میٹرک پاس کیا. میرا بڑا بھائی جو میرے 2 سال پہلے تھا اس نے پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا تھا. یہاں یونیورسٹی تھی نہیں. شیخ صاحب نے یہاں یونیورسٹی کا آغاز کیا تھا. تو پہلے میٹرک جو ہے 1949 میں نے میٹرک دیا. 1949 میں پہلا میٹرک کا بیچ کشمیر یونیورسٹی نکلا. تو اچھا وشن جی مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو 47 ہو گیا جو ہونا تھا سو ہو گیا. اس کے بعد جو سرکار بنی اس کی کچھ یادیں ہیں آپ کو؟ ہے نا یادیں تو ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ مطلب سننے میں اس وقت بھی سننے والی بات تھی. 1953 تک کیا ہوا کہ دیٹ شیخ صاحب جو ہے ہی واز اے پاپولر لیڈر. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایک انسٹنس بتاؤں گا. شیخ صاحب آگے سورٹینگ ہے نا راناواری میں ایک جگہ سورٹینگ میں لیکچر دینے آئے تو نیچرلی پولیس نے لوگ تو سارے سر پر چڑھتے ہیں. پولیس نے لوگوں کو کہا ہم نے تو پولیس کو کب کا ختم کر دیا تھا تم کہاں سے پھر آ گئے. ہم نے تو مہاراجوں کو ختم کیا تم پولیس والے کہاں پھر آ گئے. پھر شیخ صاحب نے اپنے لیکچر میں سے پہلا پورشن اسی پر اسپینڈ کیا کہ پولیس والا ہر حالت میں ضرورت ہے ٹو امپوز ڈسپلن اینڈ ٹو ٹیک کیئر آف لا اینڈ آرڈر. تو پھر انہوں نے سمجھا تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے. اس کو وہ لیکچر میں نے فیس ٹو فیس سنا ہے. تو امپورٹنس آف مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر کتنا ضروری ہے. اور لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے جو لوگ ہیں جیسے پولیس ہے
کوٹ ہیں لا ڈپارٹمنٹ سے اچھا لیکچر دیا لوگوں کو سمجھانے کے لیے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو اور خاص کر جب اپنی گورنمنٹ ہو اور بھی ضروری ہے کہ ڈیٹ لا اینڈ آرڈر برقرار رہے اور ڈسپلن رہے. تو پھر ایک وہاں کیا ہوا, پھر یہ پتہ لگنے لگا تھا کہ شیخ صاحب از موونگ ٹورڈس انڈیپینڈنٹ کشمیر. تو گھروں میں اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کیونکہ شیخ صاحب کے لیکچروں کا انداز جو تھا وہ بدل گیا تھا. جب شیخ صاحب گرفتار ہو گئے تب کشمیر میں کیسے حالات ہو گئے؟ کشمیر میں تو سارا کرفیو تھا بیکاز ایوری تھنگ واز کلوز بیکاز دے نیو دیٹ جس وقت اس کو اریسٹ کیا گیا تو اس سے پہلے ہی سارے, میں تو سٹی کا ہی بولوں گا, وہی گاؤں کا بھی حال ہو گیا. ایوری تھنگ واز کلوز, نوبڈی واز الاؤڈ ٹو موو آؤٹ. جو ہی کوئی موو آؤٹ کرتا تھا تو اس کو پتا تھا مجھے گولی لگے گی. تو بڑا ٹائم لگا لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں. کیونکہ بخشی صاحب نے دو چیزیں کی, ایک تو بڑا اسٹرانگ ہینڈ لگایا کوئی باہر نہ نکلے, دوسرا پھر اس نے کافی فری بیز دیے. فری بیز کا ریشن شو مفت, ایجوکیشن شو مفت, شو مفت, ستخر متخر, دس واز ہز سلوگن, ستخر متخر. تو آہستہ آہستہ لوگ نیچرلی دے فرگیٹ کتنی دیر تک فائٹ کریں گے فار سیٹلمنٹ, مگر سارے کے سارے لوگ شیخ صاحب کے ساتھ ہی تھے. اور جو یہ ہے نا یہ سپریٹزم سب دلوں میں تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ سپریٹزم آپ کو کشمیری پنڈتوں سے آیا ہے, آپ کا خود نہیں ہے, وہ کشمیری پنڈتوں سے آیا ہے کیونکہ آپ کا جین بھی تو کشمیری پنڈت ہی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کشمیری پنڈتوں نے اپنے آپ کو انڈیا کے ساتھ کبھی بھی الائی نہیں کیا. ہماری انڈیا میں ہوتی ہے زرم آٹھم, ہماری ہوتی ہے زرم ستم, ہم ایک دن پہلے کرتے ہیں. اسی طرح سے شیوراتری ان کی ایک دن بعد ہوتی ہے, ہم اسے پہلے کرتے ہیں. ہمارا سنگم یہاں پر ہے, الہ آباد میں نہیں ہے. ہماری ساری چیزیں جو تھے ہم انڈیا سے ڈفرینٹ کرتے تھے. ہمارے جو فیسٹیول ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ انڈیا کے ہیں, ایکسیپٹنگ شیوراتری وچ از ڈن ایوری ویئر. دیوالی واز ناٹ اے فیسٹیول آف اگست. ہمارا ایسے گاڈ بت دیوان, ایسے ستھ ماوس کران, ایسے سیرت کران, دیز ویر آور فیسٹیولز which were not the festivals excepting شیوراتری. سو یہ ایلینیشن کا, جیسے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا مسئلہ پنڈتوں نے ہی اٹھایا, دیٹ نوکریاں لوکل کو ملنی چاہیے, باہر والے کو نہیں ملنی چاہیے, پراپرٹی لوکل خریدے گا, باہر والا نہیں خریدے گا. دس مومنٹ واز اسٹارٹ بائی کشمیری پنڈتس. تو اسی لیے تو وہ اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ ہوتی تھی. تو نیچرلی بیکاز کشمیری بیسکلی سپریٹسٹ ہے, چاہے وہ پنڈت ہے یا مسلمان ہے. اب ہم سپریٹسٹ نہیں ہیں بیکاز جس وقت ہم آپ کے پاس آئے, جس وقت کشمیر 90s میں ایسے حالات ہو گئے کہ ہمیں پتہ چلا کہ دیٹ ہماری جگہ انڈیا ہے, کشمیر نہیں ہے. کیوں؟ کشمیر سے تو ہمیں نکالا گیا. تو کہنا 6 لاکھ کشمیری پنڈتس پر دے مائگریٹڈ فورسفلی. اب بہت لوگ کہتے ہیں وہ خود چلے گئے. آپ کو میں نے کہا کہ اس نے کہا ہے شیخ العالم نے گرس مند گرس ہسا برنی رنزا پتہ چھُ اسلامک ڈکٹم یم سات خطرہ باسے تیل گژھِ کرُن ہجرت. سو دے فالوڈ دی اسلامک ڈکٹم کہ خطرہ چھُ تو اس لیے چھُ بہتر نہ. ادروائز آئی ٹیل یو کشمیر یہ ہو گیا پالیٹکس. ادروائز اگر دیکھیں تو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جنتی لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں, یہ میری پرسپشن ہے. کشمیری مسلمان, کشمیر ہے سچ سارے کے سارے کشمیری جو ہے یہ جنتی لوگ ہیں. ان کے اندر کسی قسم کے خلافات نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں کشمیر کا دوسرا نام ہے پیار. دا ادر نیم آف کشمیر از لو. اس کا کیا نام تھا, اٹل بہاری واجپئی. یہاں پر بی ایڈ 90s میں بی ایڈ خوب چلا. یہاں پر 92-93 کے بعد ہر ولیج کارنر میں بی ایڈ چلا, اور 6-7 ہزار 8 ہزار بی ایڈ کے لڑکے یہاں پڑھتے تھے, اور سارے ہندوز. اٹل بہاری واجپئی نے فرام دا ریمپارٹس آف ریڈ فورٹ کہا, کہتا آپ کہتے ہیں کشمیر میں کمیونلزم ہے, ڈسٹربنس ہے. آج کی ڈیٹ میں کشمیر میں ہزاروں ہندو لڑکے پڑھتے ہیں اور سارے کے سارے محفوظ ہیں. اور دا ونڈرفل تھنگ از دیٹ, کیونکہ میں کالجوں کا پریزیڈنٹ تھا اور ہندو ہونے کے ناطے یہ آتے تھے میرے پاس, کہتے یہاں تو یہ جنتی لوگ ہیں. میں نے کہا تو ہے, آپ کو کسی کا نہیں ہے. کہتے یہ بہت پیار کرتے ہیں, زبردست پیار. میں نے کہا کشمیر کا نام ہی پیار ہے. پالیٹکس کو چھوڑو, ایز انڈیویجولز دے آر دی بیسٹ, اینڈ ان کا جیسا دوست اور ہمدرد کوئی نہیں ہے. اینڈ دس از واٹ آئی ٹولڈ دیم اینڈ دے فیلٹ اٹ.
اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا وہ گھر میں جا کے یہی باتیں کرتے تھے وہاں سے. تو ریموٹ کارنرس میں تھے, ولیجز میں, اور ہر ایک یہی زبان میں تھا یار یہاں کشمیر لوگ بہت پیار کرتے ہیں. تو ان کے پیرنٹس آتے تھے وزٹرس, بیکاز جو پیدا ہوا تھا کہ کشمیر ملٹنٹس ہیں, کشمیر میں خطرہ ہے, کشمیر میں ماریں گے, وہ تو ساری کہانیاں بن گئی نا, تو وہ سارا انویلیڈیٹ ہو گیا, اور وہ سارے وزٹرس جو ہے ان کا عروج ہو گیا بیکاز آف بی ایڈ کالجز. تو اس طرح سے چلتے گئے. شیخ صاحب کے بعد بخش صاحب کا دور آیا. باقی ڈفرنٹ مائی پرسپشن, اٹ از ناٹ مائی اسٹوری, اٹ از مائی پرسپشن اباؤٹ. شیخ صاحب ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو get obliged by the center very much. He wanted that Kashmir to stand on its own legs. اس لیے وہ انڈیا سے لون مانگنے میں بھی ہیزیٹیٹ کرتے تھے کسی قسم کا کنٹریبیوشن لینے سے. وہ کہتا تھا ہم ہر گندم کا, ہر کھانے کا پرائس پے کریں گے اور ہم کوئی مفت کا ریشن نہیں کھائیں گے. مگر بخشی صاحب کا دوسرا نظریہ تھا. بخش صاحب کہتا تھا اگر ہم نے امیجیٹلی گرو کرنا ہے, کیونکہ اس کے لیے پھر بہت لانگ دیر تک وداؤٹ ایڈ, دیکھو نا آپ, ایڈ تو بینک بھی ایڈ دیتا ہے تب آپ کو آگے چلتے ہیں. ناؤ اٹ از اسٹیبلشڈ, انلیس یو گیٹ فائنینشیل اسسٹنس فرام فائنینسنگ باڈیز یو کی ناٹ امیجیٹلی گرو, دین یو ہیو ٹو ٹیک اے لانگ ٹائم. اس کا آئیڈیا تھا اگر ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے لونس نہیں لیں گے اور ہم انتظار کریں گے ہم خود پیسے بھریں گے تو پھر اس میں کوئی اٹ از امپاسبل فار اس ٹو گرو. تو اس نے بھرپور گورنمنٹ کا انڈیا فائنینشیل ایڈ دے دیا, اور سڑکیں اس نے براڈن کروائی, سرائیں بنائی, یونیورسٹی کا فاؤنڈیشن تو شیخ صاحب نے ڈالا تھا, یونیورسٹیاں بنائی, انجینئرنگ کالجز بنائے, میڈیکل کالجز بنائے. اس کو تو آئی ٹیل یو ہی واز کالڈ دی فاؤنڈر آف ماڈرن کشمیر. مگر یہ سارا پلان شیخ صاحب کے ٹائم میں ہی بنا تھا. آزادی سے پہلے 1947 سے پہلے ہی انہوں نے بنایا تھا نا ایجنڈا آف نیا کشمیر. نیا کشمیر. اس میں یہ ساری چیزیں تھیں, مگر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شیخ صاحب بھی کرتا, مگر شیخ صاحب انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہتا تھا اپنے بل بوتے پر. مگر بخشی صاحب کو پتہ چلا یہ میں اپنے بل بوتے پر نہیں کر سکتا ہوں, تو اس نے بھرپور اپنے خزانے بھروائے اور یہ سب کام کروائے. اس حساب سے بخشی نے کشمیر کو بس ہے اس نے چلائے, انٹر کنیکٹ کیا ولیجز کو. اس نے آپ کو اس کی ایک کہانی بتاتا ہوں. ایک لڑکا گیا بخشی صاحب کے پاس, اس نے کہا جی مجھے میڈیکل سیٹ نہیں ملی. اس نے کہا کیوں نہیں ملی؟ اس نے پرنسپل کو کہا اس کو میڈیکل, کہتے جی سیٹیں 100 ہیں. کہتے یار اس کو ایک بینچ وہاں لگا بینچ لگا. یہ مطلب آئی ٹیل یو ہاؤ ہی وانٹڈ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو بٹ ہی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ تھنگس ڈن. اینڈ اور اس کا یہ کہنا تھا جس نے بخشی صاحب نے رولس مس کھائی سکر کھائی, بیکاز ہی واز لبرلی وانٹنگ ٹو ہیلپ. انجینئرنگ کے لیے لون, بچوں کو انجینئرنگ کرنے کے لیے لونز دیے گئے, وہ بعد میں معاف بھی ہو گئے. تو وہ لون لینے کی وجہ سے ہی بچے باہر گئے اور وہاں سے انجینئرنگ کر کے آئے, کچھ آئے کچھ نہیں آئے. تو مطلب اس طرح سے جو فضا چلا بخشی ٹائم میں, ڈیولپمنٹ کا فضا چلا. اور ٹورسٹ کتنے آئے یہاں پر. جشن کشمیر ہوتا تھا, اور جشن کشمیر بھی ایک بڑا بڑی فیسٹیول ہوتا تھا. اس نے یہ جو ہے آپ کے یہ ٹورسٹ ریسیپشن سینٹر ہے, ہاں ٹورسٹ سینٹرس کھولے. اور وہ جی وہ جو جہاں پر وہ شال وال وغیرہ, اچھا آرٹس ایمپوریم, ایمپوریم ہر اسٹیٹ میں ایمپوریم کھلوائے. تو اس طرح سے کشمیر کے ٹریڈ کو بڑھاوا دیا. ہسپتال کھولے, جس کو وہ کیجریوال محلہ کلینک کہتا ہے, وہ محلہ کلینکس کھولے. ہر محلے میں ڈسپنسریاں تھیں. تو اٹ واز اے پیریڈ آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ایک میرا ہی نانیال ہے, نانیال ہوگا نا ماتا مال. ماتا مال کو انہوں نے انگلی رکھے گی یہ مکان ہٹانا ہے, لیکن پھر بخش کا تو پلان بدل گیا ہوگا. تو وہ میرے جو کزنس تھے وہ خود چھت پر چڑھ گئے, وہ مکان گرانے لگے تاکہ بخش صاحب جب یہ ہماری زمین لے لو ہمیں پیسے ملے. جس کا پراپرٹی 1 روپے کا تھا اس کو 10 روپے کا. سو پیپل ور ولنگلی ریڈی ٹو آفر دیئر پراپرٹیز پرووائڈنگ دیئر رولس. اس کا طریقہ یہ تھا. مگر اس نے ایک بات کہی تھی کہ آرٹیکل 370 میری لاش پر ہٹے گا,
This was the statement made by Bakshi. جب جواہر لال نہرو نے دیکھا کہ یہ آرٹیکل 370 کو بالکل ٹچ نہیں کرنے دیتا ہے تو اس نے کامراج پلان کا استعمال کیا. کامراج پلان کا کیا استعمال کیا؟ کامراج پلان نے بنایا جی آل انڈیا بیسس پر جی یہ چیف منسٹر اپنی جگہ چھوڑے اور پارٹی کے لیے کام کرے. تو سبوں نے گرس مزید سبوں نے استعفیٰ دی. بخش صاحب نے بھی دی. بخش صاحب کو پتا تھا میرا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوگا, بیکاز کشمیر ول بی لاسٹ بائی دیم. لیکن اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو گیا, وہ آؤٹ آف پاور ہو گیا. پھر اسی کو کہا بتاؤ جی یہاں کس کو بنائیں گے, تو اس نے شمس الدین کا نام لیا. شمس الدین جب آیا انہی دنوں نے انہوں نے ایک بڑا زبردست کارڈ کیا, وہ جو موئے مقدس مقدس چوری ہوا تو سارا کشمیر واز آن بوائلڈ. تو پھر لال بہادر شاستری کو بھیجا, اس نے کیا 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 نہیں کیا, آخر دیا ڈپلومیٹس اینڈ پولیٹیشنز ہی مینیج ٹو ریسٹور دیٹ سیکرڈ اینڈ میٹرس بیکیم کام. اور بخشی صاحب پھر اس کے بعد صادق کیا. بس صادق جب آیا اس نے کانسٹیٹیوشنلی 3 مطلب امینڈمنٹ کی تو آرٹیکل 370. ایک امینڈمنٹ دیٹ سپریم کورٹ شوڈ بی اپلیکیبل ٹو جموں اینڈ کشمیر, دوسرا دیٹ الیکشن کمیشن شوڈ بی اپلیکیبل ٹو کشمیر, تیسرا دیٹ پرائم منسٹر دیر کین ناٹ بی 2 پرائم منسٹرز ان اے کنٹری, جموں اینڈ کشمیر ول آلسو ہیو اے چیف منسٹر. یہ 3 چیزیں اس نے اندرا گاندھی نے اس کو کہا ہوگا یہ ساری چیزیں کرو, کروایا تو یہ ہو گیا کانسٹیٹیوشنلی کام ہو گیا. تو اس طرح سے یہ کھوکھلا ہو گیا. تو اس کے بعد صادق گزر گیا تو میر قاسم آیا. میر قاسم بھی سمجھو اندرا گاندھی کا ہی آدمی تھا, تو ہی واز ڈوئنگ دی بڈنگ آف اندرا گاندھی. اس کے بعد 3 سال تک کچھ سال تک چلا اندرا گاندھی اور شیخ صاحب کا آپس میں ڈائیلاگ. شیخ صاحب کی طرف سے بیگ صاحب پلیڈ کر رہے تھے, ادھر سے پارتھا سارتھی تھا. تو پارتھا سارتھی اور بیگ نے آپس میں 3 سال منتھن کر کے they wanted that Sheikh Saab should put his signatures on the deal that has been already done, and they succeeded in doing that. اس کے بعد کی ہسٹری تو سب کو پتہ ہے. یہ آپ پڑھنے کب گئے باہر؟ میں آپ کو مطلب ہے امریکہ. ہاں میں آئی واز سلیکٹڈ انڈر یوسفی یونائٹیڈ اسٹیٹس ایجوکیشنل فاؤنڈیشن انڈیا. اس پروگرام کے انڈر میں سلیکٹ ہو گیا. کون سا سال تھا یہ؟ تھا 1970. یہ تھا آل انڈیا کمپٹیشن تھا, اس میں آئی واز سلیکٹڈ اینڈ I landed into Yale University in America. تو پھر وہاں پر 2 سال رہا میں اور اس کے بعد واپس آیا. And I was doing experiments in a school there. They were also paying me for that whatever. وہ گرانٹ تھا نا, یہی یوسفی کا ہی گرانٹ تھا, پیمنٹ تو وہیں سے آتی تھی. تو میں نے وہاں پر اپنا ایک ماڈل ڈیولپ کیا, سائبرنیٹک ماڈل آف لرننگ. یہ تھیوری میں نے ڈیولپ کی. یہ یہاں کے سلیبس میں تھی, کشمیر یونیورسٹی کے سلیبس میں تھی. وہاں بھی جس یونیورسٹی میں میں نے ایم ایس انجینئرنگ کیا وہاں پر بھی یہ سلیبس میں ڈالی گئی. اٹ واز سائبرنیٹک ماڈل آف لرننگ اینڈ پرفارمنس. پھر چونکہ یہ ذرا ٹیکنیکل تھا تو پھر کشمیر یونیورسٹی نے بعد میں کہا کہ یہ لڑکوں کو سمجھ نہیں آتا ہے, تو پھر اس کو ڈراپ کیا. بٹ فار 3-4 years it remained as a part of syllabus for B.Ed, M.Ed and M.Phil. کشمیر یونیورسٹی میں آلریڈی تھے اس ٹائم؟ I was already there, کیونکہ میں کشمیر یونیورسٹی امریکہ گیا تھا اور واپس بھی کشمیر یونیورسٹی آیا تھا. ان کو نہیں تھا پتہ کہ یہ واپس آئے گا, بیکاز آئی واز ویری شارپ. تو اپنے منہ سے میاں مٹھو کہہ رہا ہوں میں. دے پرسیوڈ می ایز اے ویری شارپ پرسن. دے تھاٹ ہی ول ناٹ کم بیک, بٹ مائی لو فار کشمیر واز سو ٹرمنڈس دیٹ آئی کیم بیک. امریکہ میں آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹیم وچ ور ورکنگ آن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جو آج کل آپ کا AI ہے. دوز ور دا ڈیز when artificial intelligence was taking birth. And I was the psychologist of the team who was trying to help them to know how human brain works. تو اس طرح سے مطلب this is how my work there was very sophisticated. تو پھر آ گئے یہاں پر جب میں نے دیکھا انہوں نے میرے جونیئرس کو پروموٹ کیا تو میں نے اسکول شروع کر دیا. اچھا, آپ نے چھوڑ دیا پھر؟ نہیں چھوڑ دیا. اچھا, دیکھو نا, میں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کو پتہ تھا یہ نہیں آئے گا, انہوں نے میرے جونیئرس کو پروموٹ کیا تو I got hurt. تو پھر میں نے کہا چلو چھوڑو. تو چونکہ میرا مشن تھا امریکہ میں بیٹھ کے میں سوچا تھا کشمیر میں کیسا اسکول کھلاؤں گا. آپ اندازہ لگائیے آل دا ٹائم میرا اٹینشن تھا کشمیر میں اسکول بنانا ہے. اس مشن پر چلا آیا میں. مطلب سبوں کی کیریئر میں, سبوں کی زندگی میں 90 واز اے بگ تھنگ. 90 واز ریئلی اے بگ. تو کیا آپ نے دیکھا 90 میں؟ 90 میں کیا میں کہوں گا, میں بتاؤں گا 1-2 انسٹنسز.
کیونکہ نا سارے سکول تو بند ہو گئی تھی, چاہے وہ مسلمان کا سکول تھا یا ہندو کا سکول تھا, ہندو اسٹاف ہر جگہ تھا, تو وہ سارے بھاگ گئے تھے, میرے سارے رشتہ دار بھاگ گئے تھے, میری ساری بلڈنگیں وہ بھی ختم ہو گئی تھی. تو مجھے پکڑتے تھے راستے میں, تو ملکھا میں ایک دفعہ مجھے پکڑا. ملکھا میں آپ وہاں کیوں گئے تھے؟ ارے یونیورسٹی کے ابھی میں جاب کرتا تھا, رننگ اسکول آلسو اینڈ ڈوئنگ جاب آلسو. تو یونیورسٹی سے اب گھر آ رہا تھا تو ملکھا میں مجھے پکڑا, بتاؤ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے, مجھے نام پوچھتے ہیں تو گڑبڑ ہے. تو آئی بیکیم فنکشنلی ڈم ہوتا ہے, آواز زبان بند ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے نیچے اترا, دے اسٹارٹڈ اوپننگ مائی ٹراؤزرس ٹو چیک فزیکلی ویدر آئی ایم مسلم اور ناٹ. تو اس وقت ڈرائیور نے کہا یہ چھو کیسٹ پرنسپل. جب اس نے کہا یہ کیسٹ کا پرنسپل ہے تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بٹھایا, پانی پلایا اور مجھے کہا آپ جاؤ. دوسری دفعہ مجھے ایک جگہ اندر لیا, کہتا جی آپ سارے منٹ بھاگے, تم یہاں کیا کرتے ہو, تمہیں کچھ خاص مشن ہے تو ہمیں بتاؤ. میں نے کہا کیا مشن ہے؟ میرا تو کوئی مشن ہے نہیں سوائے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں. تو انہوں نے پرس لگایا, تو بوچھو کمس ہیر سن پیٹ. میں سدا میں چانی پیٹ میں ماز لگتا رہا. پتہ نہیں دل بھی کچھ اسٹرانگ تھا, مطلب اوپر والے کی یہ مرضی تھی کہ ڈیٹ میں گھبراؤں گا نہیں, ڈروں گا نہیں. مطلب میں چانی پیٹ سے ماز لگتا رہا. تو اتنی دیر میرے اسٹورس ملٹنٹ تھے, لیکن وہ میرے سامنے نہیں آتے تھے, مگر وہ مجھے گارڈ کرتے تھے. اتنی دیر میں ایک جماعت آ گئی, ٹک 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 ٹک, مجھے کہا آپ جاؤ, تو چھوڑ دیا. اچھا دوسری دفعہ میں چل رہا تھا تو ایک پتہ نہیں کہاں سے اوپر سے 6 فٹ آدمی آیا, 2 آدمی مجھے لے رہے تھے, تو امیر ژھانڈان. تو وہ انہوں نے اس کو دیکھا, انہوں نے کہا اگر ات لوگو گردن ٹٹو دھنو نہیں, تو ہی رہنا بھی تو گھابرے تو ہوں گا سب واپس. آئی واز انڈر دی شیلٹر آف دی ملٹنٹس آلسو. تو پھر آپ مائگریٹ ہو گئے کبھی؟ نہیں میں کہاں مائگریٹ, میں تو یہی بیٹھا. ارے یہ ساری بلڈنگیں دوبارہ بنائی, یہ ساری جلی ہوئی تھی. یہ قدرت کا کرشمہ ہوتا ہے کہ میں نے بی ایڈ کھولا. اس وقت لوگ کہنے لگے یار اس کا دماغ ٹھیک ہے. 92 میں وائس چانسلر کو کہتا میں نے بی ایڈ کھولنا ہے, تمہارا یہ سیریس. 92 میں کچھ بٹر میں نے تندر سیری پنجے بے ہے, آئی ایم ویری سیریس, میں بی ایڈ کھولوں. آئی اسٹارٹڈ اینڈ یہ سارا اوپر کی مرض. بی ایڈ آیا تو یہ ساری بلڈنگیں دوبارہ بنی, اور جو اٹیچ پلاٹ تھے وہ بھی میں نے خریدے اور سکولوں کے ساتھ انیکس کیے. جو بلڈنگیں 3 منزل تھے وہ 4-5 منزل ہو گئے, اور پلر بیم سٹرکچر بن گئے. یہ سارا اوپر والا, آپ کچھ نہیں کرتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, ایک ہی صداقت ہے, وہ ہے انشاءاللہ. جو خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے. میرا گھر جل گیا تو میں نے اس کو سکول بنایا. اس کا آدھا کنال ہمسایوں نے کھایا تھا. میں نے کہا ان کو کھانے دو, گو کچھ مت کو, مگر باقی جو بچا ہے اس کو بچاؤ اور لوگوں کی سیوا کرو. دس از ہاؤ. لیکن کبھی آپ کے بچوں نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور کوشش کی کہ آپ کو؟ نہیں, میں نے اپنے بچوں کو یہاں لایا نا. آپ کیا کہتے ہیں, اسی میرا لڑکا جو ہے ونود وشن, جو کمپیوٹر کالج چلاتا ہے, ہی واز ان ECIL, ہی واز اے سینئر سائنٹسٹ الیکٹرانک کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ میں, جنہوں نے پہلا ٹی وی بنایا اور پہلا کمپیوٹر بنایا. تو اس نے نوکری چھوڑی, آیا میرے پاس اور کھلایا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھلایا. ہی از دی پوائنٹر آف کمپیوٹر ایجوکیشن ان کشمیر. تو پھر جس وقت یہ ہوا تو وہ واپس گیا, وہ IIT میں فیکلٹی ممبر بنا ہے. ہی واز آن دا فیکلٹی آف انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا تھا, یہ سبوں کے لیے سچ ہے. شیخ العالم نے کہا ہے کہ گھرس وندہ گھر ساسا برندہ, دس از ٹرو فار آل. تو اب یہ کیا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ ہی ہے یہ. تو جب میں دلی میں ہوتا تھا فیملی کے بغیر تو آئی ووڈ مس کشمیر. تو میں سوچتا تھا شاید فیملی مس کرتا ہوں. جب میں فیملی کے ساتھ بھی دلی میں ہوتا تھا تب بھی میرے پریشانی ہوتی تھی میں کشمیر میں آ جاؤں. تو سمجھ آیا کہ نہیں, فیملی لے کے بھی اگر میں کشمیر کے لیے پریشان ہوں, دیٹ مینس دیر از سم ٹروتھ ان واٹ شیخ العالم ہیز سیڈ. تو پھر میں امریکہ گیا اپنی بیوی کے ساتھ. تو 10-11 دن ہو گئے, تو میں نے اس کو کہا ہم واپس جاتے ہیں. اس نے کشمیری میں کہا شکر آ رہے ہم کیا اچھا ظلم کرا مجھے کہیں تو ہی پتہ کہ میں نے چپ کیا. آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ, بٹ آئی واز فیلنگ ریسٹلیس. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دیٹ آفٹر مائی وائف ڈیتھ آئی وینٹ ٹو دہلی.
अंडर द चार्ज ऑफ माई चिल्ड्रन, एंड दे रिमेंड द गार्ड टू मी दैट इसको कश्मीर जाने नहीं देना है, इसको यहीं बिठाना है विंटर में, ये वापस जाएगा। तो दे रिमेंड द गार्ड। मैंने देखा यार ये मुझे जाने नहीं देंगे, तो मैं रोज़ वॉक पर निकलता था एज़ यूजुअल मैं वॉक, मगर मैंने ऑलरेडी टिकट विकट काटी हुई थी। और जिस वक्त मैं टिकट काट के दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने कहा ये सामान भी यही है, सब कुछ यही है, फेरन लेके गया है, गया तो गया कहाँ है। उन्हें टेलीफोन लगाया, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिक्र मत करो, मगर वो पीछे पड़े। अगर फाइनली जब मैं कश्मीर पहुंचा, मैंने उनको कहा मैं कश्मीर में हूँ। सो दे अंडरस्टूड दैट हिज हार्ट इज़ इन कश्मीर, एंड इट इज़ अ फैक्ट दैट माई हार्ट इज़ इन कश्मीर। आज विंटर है, आज भी यहीं बैठा हूँ। आई डोंट एन्जॉय एनी प्लेस एज मच एज आई एन्जॉय कश्मीर। जब मैं क्लास रूम में बैठता हूँ तो मुझे ये लगता है मैं पैराडाइस में हूँ, और जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे लगता है मैं मस्जिद में जा गया हूँ और नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और जब लड़के जवाब देते हैं तो मुझे लगता है मेरी नमाज कबूल हो गई है। ये मेरा अप्रोच है टूवर्ड्स माई टीचिंग, टूवर्ड्स टीचिंग ऑफ माई चिल्ड्रन। तो मिशन मोड से काम करता हूँ, तो उस मिशन मोड से एक एनर्जी जनरेट होती है, और जब बच्चे मेरे अच्छा करते हैं तो आई फील दैट माई लाइफ हैज़ बीन वेल स्पेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि विच मेक्स मी गोइंग, एंड एट दिस टाइम ऑल्सो आई फील एज यंग एज अ 20 years old person, the same energy, the same desire, the same valhalla for making my students great and making them the stars of the world. We were running a series about Kashmir scientists. We interacted with around 75 scientists so far. So उसमें एक अमेरिकन कश्मीर origin अमेरिकन साइंटिस्ट लड़की तो she fondly उन्होंने बताया कि why she became a scientist, and कि उसकी बुनियाद विशन जी के स्कूल से हुई, जहाँ टेक्स्ट पर उतना प्रेशर नहीं था, उतना फोकस नहीं था जितना एक्स्ट्राक्युलर और क्रिटिकल थिंकिंग पे था। Scientific, you see, one of the important aims of education is to build up a spirit of inquiry and a scientific temper. ये scientific temper जो है ना, and an analytical mind, scientific temper, analytical mind and spirit of inquiry, ये तीन, जैसे आपने मुझे कहा आप क्या पढ़ाते हैं, I try to develop these things in my children, and I want to develop in them ambitions. हम क्या करते थे, हम अभी करते हैं, हम साइंटिस्टों की स्टोरी, पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, उनकी स्टोरीज उनको बताते हैं ताकि इनके अंदर एक वलवला पैदा हो जाए टू बिकम एज ग्रेट एज दे आर। तो वही मैं करता था, और जिसकी वजह से उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर, मेरे स्टूडेंट्स दे आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड दे आर ऑक्यूपाइंग वेरी बिग प्लेसेस, वेरी बिग प्लेसेस। एंड आज ही मेरी पोती ने जो अमेरिका में है, उसने टेलीफोन किया, कहता है कैसेट के जो लड़के हमारे साथ हैं तो वो बहुत स्मार्ट है। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। तो कैसेट के लड़के कहते हैं कि जब जहाँ हम जाते हैं तो वी हैव एन एज ओवर से, क्योंकि यहाँ हम एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ाते हैं, उनका जो हॉराइजन बढ़ाते हैं, उनका विजन बढ़ाते हैं, उसके साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी जगह नहीं पढ़ाते हैं। जैसे एटलस हमारा खास मेन फोकस होता है, बॉडी फिजियोलॉजी मेन फोकस होता है, द वर्ल्ड फिजियोलॉजी जनरल फोकस होता है, दे नो द वर्ल्ड। एनवायरनमेंट एक फोकस होता है, दे मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट, दे मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, दे मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट देयर ओन बॉडी, दे मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दोज पीपल हैव चेंज्ड द वर्ल्ड सो दैट दे बिल्ड अप एम्बिशंस। तो उसमें जो है, उस प्रोसेस में देयर आर मेनी पीपल हु ट्राई टू डू वेल। पिछले कई बरसों में आपको जो तब्दीली यहाँ के निज़ाम में लगी आपको, डिड इट समहाउ इम्पैक्ट द एजुकेशन सेक्टर? एजुकेशन सेक्टर के 90s के बाद तो एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया था। हर रोज़ की हड़ताल है। एक दफ़ा मेरी पोती ने कहा, हम थे वहाँ, कहाँ हम थे, पहलगाम में। तो हाँ पहलगाम में यही पे पहुँचे ना जिसने मुझे आज अमेरिका से कहा कि आपके बच्चे स्मार्ट हैं। हाँ, इसके बाद में मैं और भी बताऊँगा। मेरा टेलीफोन आया DPS बॉम्बे से, तो कहा कि हमने आपके वीडियोस देखे बच्चों के, दे आर स्मार्टर देन आवर चिल्ड्रन। तो उसने मुझे कहा आप करो ऐश पहलगाम में, हमको रोज़ स्कूल जाना होता है। मैंने कहा तुम कहते हैं स्कूल ऐसा होना चाहिए 2 दिन जाना पड़े। मैंने कहा फिर कश्मीर आ जाओ, यहाँ 2 दिन स्कूल खुलता है, 4 दिन बंद होता है। तो मुझे अंदर से हंसी आई, यहाँ क्या रोज़ ही हड़ताल, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, फीस कोई नहीं दे। आपके सामने कोई आया था फीस का कंसेशन मांगने के लिए,
آپ کی سمجھ اس کو اس نے سارے سال فیس ہی نہیں دیا تھا. اینڈ دین ہی کیم ٹو آسک می کنسیشن. اب بتائیے یہ حال ہے. ایک آدمی آیا لیٹا چاقو لے کے, میں تو آپ کیا بات ہے, تم 60,000 میری بیلنس ہے, میں کہاں سے دوں گا, یہ چاقو لے لو. میں نے کہا یار تم اٹھو, فیس مت میرے اوپر گناہ مت چڑھاؤ, جاؤ. تو یہ حالت ہے. تو اس وقت تو لوگ فیس بھی نہیں دیتے, اینڈ دے ور جسٹیفائڈ بیکاز ان کے کاروبار بند تھے. تو آپ کو پتہ نہیں, میں نے کوئی 1 کروڑ روپیہ بینک سے لون لے لیا اور ٹیچروں کو تنخواہیں دے دی, بیکاز آئی ڈی ناٹ وانٹ مائی ٹیچرس ٹو سفر بیکاز پیپل آر ناٹ پیئنگ فیس. اینڈ آئی تھنک آئی واز دا سنگل اسکول who accepting those who are rich schools like DPS and Convent and Burnhall. Among other budget schools, I was the single person who paid salaries on the last day of the month. And that money I borrowed from, وہ ابھی بھی لون بینک پر ہے. تو یہاں تو کیا ویری بیڈ شیپ. اب چھوڑیے سیلریز اور منی کا, چلڈرن ور ناٹ اسٹڈنگ. مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ ڈیڈ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں. پھر ماس پروموشنز ہو رہی تھی. دیکھو نا, نیشن, فیوچر آف دا نیشن آپ کے بچے ہیں, اور جو ہی وہی بچے جس وقت وہ ماس پروموشن میں, اور ہر گلی میں سے بچے نے ہمیں کیا چاہیے, آزادی ہمیں کیا چاہیے, تو مائنڈ ہی پلیوٹ ہو گیا تھا سب بچوں کا. تو ڈو یو تھنک دیٹ واز دا رائٹ کائنڈ آف 30 ایئرس ہمارے نیشن کے ضائع ہو گئے ہیں. اور جس وقت بھی یہ نئے کوئی بول کہتا ہے یار یہاں سے 90s ایم اے, 90s گریجویٹ, یہ تو بات ہی کامن بات ہے. 90s, دیٹ مینس ہی ہیز ناٹ اسٹڈیڈ, یہ ماس پروموشن کا نکلا ہوا. سو وہ تو دیٹ واز اے, آئی ٹیل یو ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, 2019 کے بعد جو یہاں پر کریکٹلی اور رانگلی جو بھی آپ کہیں گے, جو ہمارے, میں کہوں گا ایز اے ٹیچر, میرے کلاس میں روز بچے ہوتے ہیں, میں پڑھاتا ہوں, مجھے آئی فیل گڈ اباؤٹ مائی دیٹ آئی ایم اسپینڈنگ مائی ٹائم گین فری. تو یہ تو تھا ہی نہیں, اٹ واز ناٹ دیئر. تو آپ کو تو خود بھی پتا ہوگا دیٹ وہاں چکن جگہ اپورچن گاس نہیں اوپر چکن. ایک دفعہ کیا ہوا, میں نٹی پورہ جا رہا ہوں تو ایک آدمی نے بڑا پتھر اٹھایا مجھے مارنے کے لیے, دوسرے اس کا ہاتھ پڑا, یہ چیز آرڈر, تو میں بچ گیا. بچنا تھا تو اس نے اس کا ایک دم ہی ہاتھ پکڑا. تو حالت ہی نہیں تھی. اسکول اگر کھولتے تو ارے آپ نے آج کیسے اسکول کھولا, آپ کو نہیں پتا آج ہڑتال ہے. نہیں یار میں نے اسکول نہیں کھولا, میں دفتر بھی مت کھولوں. سو those 30 years were not worth speaking. I tell you, یہ جس کو کہتے ہیں نا آپدا, وہ آپدا کا پیریڈ تھا, ایول پیریڈ. کوئی ہم کو نظر لگی تھی تو ہم نے وہ پیریڈ جو. تو مجھے بتا دیجیے گا, مطلب ایٹ دس ایج وٹ از دا گریٹ تھنگ دیٹ یو آر فیسنیٹڈ اباؤٹ, اینڈ اور کوئی ریگریٹ ہے؟ I have no regrets because I didn't migrate. You see, somebody asked me what is the greatest decision you took. میں نے کہا the greatest decision I took is that I didn't migrate. مجھے جہاں جاتا ہوں, میں نے کہا I was running evening college for 15 years. 15 years I pumped people. صبح یونیورسٹی میں پڑھانا, دن کو اسکول میں پڑھانا, شام کو ایوننگ کالج میں پڑھانا. I was putting students throughout the day. تو مجھے کیا ریگریٹ ہو سکتا ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں وہاں میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ میری ارد گرد آتے ہیں, تو آئی فیل سو گڈ جدھر بھی جاتا ہوں. پچھلی دفعہ تنش کے پاس گیا تو ادھر سے وہ مینیجر نکلا, تو سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. آئی فیلٹ ہیپی. جدھر بھی جاتا ہوں میں نے ہر جگہ پلانٹس لگائے ہیں. ہسپتال جاتا ہوں تو ڈاکٹر لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اس سے بیٹر کیا خوشی ہوگی؟ آئی ہیو نو ریگریٹس. اور مجھے سب سے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگ جیسے کوئی کہیں ہے نہیں, جو آر گاڈلی پیپل. آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ یہاں تھا, وہ تو امپلائیز انشورنس اسکیم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہمیں انوالو کرتے ہیں کہ آفس میں. ہم گئے وہاں پر, انہوں نے ہمارے ساتھ بزنس کی بات کوئی نہیں کی. انہوں نے صرف یہ کہا یار یہاں کے لوگ تو طوفان ہیں, کیونکہ فلڈ آیا تھا. فلڈ میں جس مکان میں وہ رہتے تھے, اس مال کے مکان نے ان کو اپنے گھر میں بٹھایا اور اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا, وہ سارا ٹائم صرف وہی بتا رہے تھے یار یہاں کے لوگ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے, انہوں نے ہمیں اپنے بچوں کی طرح رکھا, بلکہ جو وہ خود کھاتے تھے اس سے زیادہ ہمیں کھلاتے تھے. اس سے بڑی سرٹیفکیٹ ہمیں چاہیے کیا؟ ٹیل می. میں کتنا خوش ہو گیا جب اس نے یہ بتایا. میں نے کہا یہاں یہ وادی پیار کی وادی ہے, اور یہ لوگ پیار کے بھوکے ہیں, اور پیار ہی پیار بانٹتے ہیں, اور کشمیر کا دوسرا نام پیار ہے. یہ میں نے بڑی بڑی لیکچرس میں کہا. The second name of Kashmir is love.
یہ 90 میں جو سچویشن ہو گئی وہ تو ہو گئی، لیکن کیا کشمیر کی ریسنٹ تاریخ میں 47 اور 99 کے بیچ میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تھا کہ جہاں سے لگے کہ شاید کشمیر میں فرقہ ہو رہی ہے، کمیونلزم ہو رہا ہے؟ شاید وہ پرمیشوری ایجیٹیشن، وہ آپ تب یہیں تھے؟ پرمیشوری کو کیا ہوا؟ وہ ایجیٹیشن ہوئی تھی جو وہ بہت پہلے بخشی صاحب کے بخش صاحب کے بعد، نہیں بخش صاحب کے بعد، بخش صاحب کے ٹائم میں دیکھنا ایسا ہوتا تھا کہ اب یہ ہے نا پانی کوکر نے باداشت بیسن کا طرف ٹھول، لڑکی پیار میں پھنس گئی مسلمان کے ساتھ ہے. اب اس پہ یہ دو دلوں کی بات ہے، اس میں آپ کیا کریں گے؟ اب جب 2-3 واقعے ایسے ہو جاتے ہیں تو کمیونٹی دوسری جو ہے وہ یکدم ہی پھنسی ہو جاتی ہے جہاں ہماری لڑکیوں کو لیتے ہیں. یہ تو امریکہ میں بھی ہو گئے، جس وقت وائٹ گرلز ویر میرینگ بلیک مین تو وائٹ گرلز اسٹارٹڈ ریولٹنگ. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مردوں کو بلیک لڑکیاں لے رہی ہیں. تو یہ تو نیچرل ہے، ظاہر ہے کہ ایک کمیونٹی کی لڑکیاں اگر دوسروں کے ساتھ شادیاں کریں گے تو وہ کمیونٹی پھنسی ہو جاتی ہے. پھر اس کو یہ پولیٹیکل اینگل دیتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں. تو پالیٹکس کیا ہے؟ آپ کو کیا پتہ کشمیری پنڈت کو آپ نے نکالا کیا؟ یہ تو پالیٹکس تھا. اچھا، اور یہ پالیٹکس پھر اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ پالیٹکس میں کیا ہوا، سرداروں اور ہندو سکھوں کا جو پنجاب میں گڑبڑ ہو گیا تو ایک ہی سکہ ایک مونا بچہ ہے ایک سکھ بچہ ہے، یا ایک ہی مونے کا ایک سکھ بچہ ہے ایک مونا بچہ ہے. تو مونا بچہ سکھ بچوں کو چھری مارتا ہے، بھائی آپس میں چھریاں مارے. ارے چھوڑو، جس وجہ یہاں بکرا اور شیر ہوتا تھا تو بکرا ہسبینڈ جو ہے وہ شیر وائف کو طلاق دیتا تھا. یہ پالیٹکس اتنا زہریلا چیز ہے، یہ ہمارے بلڈوں میں جاتا ہے اور ہم کو میڈ بناتا ہے. سو پالیٹکس کے بیس پر جو بات آپ کریں گے وہ میڈنس ہے. بٹ آن دا گراؤنڈ میں بتاؤں گا، میرا بھائی سیلم پوری میں، سیلم پوری تو آپ کو پتہ ہے وہ مسلم ایریا ہے، اس کے سارے نیبرس مسلم ہیں. تو ہم نے اسے کہا یار تم یہاں سے شفٹ کیوں؟ کہتا میں کیوں شفٹ کروں؟ پھر تمہارے کیا ڈر لگتا ہے؟ جس وقت کہیں باہر گڑبڑ ہوتا ہے یہ باری لگاتے ہیں یہاں پر، باڈی گارڈ بنتے ہیں، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. تو یہ ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے یہاں محمد سلطان ایک آدمی ہے، اس کو بمبئی میں رائٹس میں پھنس گیا تو وہاں کشمیری پنڈت تھے، اس کو دیکھا، وہ اس کو جانتا نہیں تھا مگر اس نے سوچا پہچانا تھا نا، اس نے اس کو اپنے ٹھوکر کٹ میں رکھا. ارے یہاں پر جو ضیاء صاحب گزرے نا، ضیاء صاحب جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ ضیاء الحق تھا. تو ضیاء الحق جس وقت گزر گئے تو یہاں افراتفری ہو گئی. تو میں بٹمن سے چل رہا تھا، ایک سردار نے جب ملٹری دیکھی آج کہ کرفیو ڈکلیئر ہوتا ہے، وہ ٹٹی میں گیا، اس کو ٹٹی سے نکالا آرمی نے. تو اس کے بعد میں تو ادھر سے گھر سے ایک مسلم لڑکی نکلی، مجھے یوں پکڑ کے اندر لایا. تو یہ ہے، دس از دا فیلنگ آن دا گراؤنڈ. پھر اس نے کسی رشتہ دار پولیس والے کو بلایا اور مجھے کھانا بنا کھلا کے 4 بجے مجھے اس کے ساتھ گھر بھیجا. یہ آن دا گراؤنڈ یو سی واٹ از ہیپننگ. جو پالیٹکس ہے دیٹ از ڈرٹی، آئی فیل بیڈ اباؤٹ اٹ. بٹ واٹ از آن دا گراؤنڈ از ڈفرنٹ، از ٹوٹلی ڈفرنٹ. اب جو پالیٹکس میں دیکھو نا، بنگلہ دیش میں جو ہندو ہیں وہ بھی تو بنگلہ دیش کے سٹیزنس ہیں نا، جیسے ہم یہاں کے مسلمان ہندوستان کے سٹیزن ہیں، ویسے ہی بنگلہ دیش کے جو ہے وہ بھی وہاں کے سٹیزن. مگر پالیٹکس کا ہوا چل گیا تو ان کو کینسر کہتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. تو یہ سارا پالیٹکس ہے. اچھا، ان کے اپنے ریلیشنز اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، لیکن وہ ہمسائے بھی کیا کرے گا؟ ہی از ہیلپ لیس. تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پالیٹکس میں ویو آتی ہے نا، اس وقت یہ میڈنس ہے. then it is nothing but sheer madness. Madness takes over the minds of the people and میں نے ایک امپورٹنٹ کہانی آپ کو نہیں بتائی تو بتائیے نا، میں انتظار میں ہوں. which will motivate my young people. I have a humble dream. I passed the postal examination here in Kashmir. 2 ہی آدمی پاس ہو گئے، ایک پھر بعد میں ریٹائر ہو گیا ایز پوسٹ ماسٹر، اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر جنرل، اور دوسرا میں. تو ہم گئے تو میں لگ گیا ٹیلی گراف آفس میں دلی میں. آئی آپٹیڈ فار نائٹ ڈیوٹیز. میں نے 6 سال نائٹ ڈیوٹیاں کی. اچھا. ہاں، 6 سال نائٹ ڈیوٹی. میری شادی ارلی ہوئی تھی، 6 سال نائٹ ڈیوٹی کی. اور ان دنوں میں اتنی فیسلٹی نہیں تھی کہ کورسپونڈنس کورسز نہیں تھے، وہ نہیں تھے. آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ان دا
got my admission in Delhi University and did all my postgraduate degrees from Delhi University while I was a night worker. اور صبح باتھ روم چپل لگا کے میں جاتا تھا کشمیری گیٹ سے کنگس وے کیپ اور رات کو چنے بھگاتا تھا. وہی بھگوئے ہوئے چنے راستے میں کھا کے اور بھی ان دی یونیورسٹی ایٹ 9. اس طرح سے میرے 6 سال نکلے اور میں نے ساری ڈگری کی. اور میری شادی ہوئی تھی ارلی 18 سال 19 سال تھا اور میرے سارے بچے کوئی 26-27 سال میں سارے مطلب آل دس سر جہاں چاہ ہوتی ہے جہاں ایکسٹرا آرڈنری ایمبیشن آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. آپ کے کلاس میٹس میں کبھی ملتے ہیں آپ ان سے؟ میرے کلاس میٹ سارے مر گئے ہیں. میرے جو کلیگس تھے وہ بھی مر گئے ہیں. دیکھو نا 92 کوئی چھوٹی ایج نہیں ہوتی ہے اور اس وقت بھی آئی ایم کوائٹ انرجیٹک. یو ڈونٹ فیل یس نو آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے بات کر رہے ہیں. ڈو یو فیل آئی ایم ایگزاسٹڈ؟ نو. سارا دن کے بعد آئی ایم اسٹل فریش. صرف میں باہر گیا آپ اپنی جگہ بیٹھے رہے. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ جہاں مشن ہوتا ہے وہاں انرجی ہوتی ہے اور وہ انرجی آپ کو ڈرائیو کرتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صبح کر آئے میں بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا. دا اینگزائٹی the one anxiety that is always with me is as I sleep, when will the day break and when will I be with my students. مطلب جس مشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ پہلا مشن ہے میرے انٹریکشنز میں جو انرجی وہیں سے آپ کو بخشتا ہے, حرارت وہیں سے دیتا ہے. ہاں تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے اور ہم دعا کریں گے کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو تو ملتا ہی ہوگا, ہمیں بھی ملے. آپ کو میں بتاؤں یہ غیر ضروری نہیں ہے. جب آپ کو مشن ہوتا ہے تب یہ ہوتا ہے, اس لیے یہ ضروری ہے. اف یو ہیو اے مشن یو ول بی انرجیٹک بیکاز مشن آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. وہ آپ کو کنٹینیوسلی موٹیویٹ کرتا ہے اور کنٹینیوسلی موو کرتا ہے آن یور پاتھ. یہی مشن میں فرق ہے. اے پرسن ہو ڈز ناٹ ہیو اے مشن از ناٹ لیونگ اے فل لائف. یہ بھی آپ یاد رکھ لیجیے. There are two kinds of people. One kind of people is who are living dog's life. That means who live to eat. کیا کریں گے آئے میں کرو منسی اچھا میں کھیو بات میں کرو نندرا چھنا پت کرو شام وچو ٹی وی پی وی پت کھیو بیٚیہِ بتہٕ. Then there are others who eat to live and to do something for the people. وہ کھانا اس لیے کھاتے ہیں تاکہ وہ زندہ رہیں. جب آپ کے اندر مشن ہوگا کسی چیز کے لیے اور جس آدمی کے لیے مشن نہیں ہے تو ہی از اے ویجیٹیبل. ہی از ناٹ لیونگ اے ہیومن لائف. ہیومن بینگس مسٹ ہیو مشن ٹو ہیلپ پیپل. جو بھی ہو, سائنٹسٹ ہیو اے مشن, نیویگیٹرس ہیڈ مشنس, ایکسپلوررس ہیڈ مشن. کن ڈفیکلٹیوں کے ساتھ وہ آگے چلتے تھے. اور مشن موڈ میں جس وقت آپ کا مشن ہوگا پھر آپ کا کام کرنے کا طریقہ بھی مشن موڈ کا ہوتا ہے. اور مشن موڈ میں جب آپ کام کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. خدا آپ کو مدد کرتا ہے. جیسے میں نے کہا سب کچھ جل گیا تھا تو بیڈ آیا, یہ تو خدا ہی نہیں بھیجا نا. اس وقت کچھ بٹکٹ کہے 92 میں بیڈ آنے ساری ہندوستان اسی نے دھکا دیا اور یہ ساری بلڈنگیں دوبارہ بن گئی اور نئے اسپیسز اکوموڈیٹ انیکس ہو گئے. یہ سب اوپر والا کرتا ہے. بٹ اوپر اگر نیت آپ کی ٹھیک ہوگی خدا آپ کو مدد کرتا ہے. یہ میرا ماننا ہے. مطلب یہ تو زیادتی ہوگی کہ مطلب اتنی لمبی کہانی کا ہم صرف شکریہ کریں لیکن ہم شکریہ کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ نے کیا اپنی پوری زندگی کی کتاب جو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا. آپ نے شکریہ کرنے کی تو مجھے شکریہ کرنا ہے کہ آپ نے مجھے اور ان تک پہنچایا. Because I wanted to motivate the young people that if you have a mission and then you can do everything, and if you do not have a mission you are living a vegetable life. This is the message. تو امید کر لیں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور موقع ملے آپ سے بات کرنے کا, اور تب تک کے لیے ہم آپ کا بھی شکریہ کرتے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے, اور وشن جی کا تو ہے ہی. شکریہ. God bless you. Thank you. God bless you too and give you a long life.